السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ محترم و معزز دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی احسان اور اس کا انعام ہے ہم سب پر کہ اس نے آج ہمیں ایک عظیم محفل میں اور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے کلام کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیثوں کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور انسانوں میں سے مسلمانوں کو ایک عظیم برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے، اور پھر مسلمانوں میں سے نوجوانی کی عمر کو اور نوجوانوں کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا ہے، اور جوانی کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں نوجوانوں کا تذکرہ ہے، جوانی کے اعمال کا تذکرہ ہے، اور حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عمر کی بڑی اہمیت بتائی ہے، اور لوگوں کو اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ جوانی کی عبادت کی طرف لوگوں کو رغبت کرنا چاہیے، اور جوانی میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے اعمال کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے اعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ یہ کون سے نوجوان تھے؟ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اس میں اصحاب کہف کے چند نوجوانوں کا تذکرہ ہے، جن نوجوانوں کو اس قوم کے ظالم بادشاہ نے ان کو توحید پر چلنے کی وجہ سے، دین پر قائم رہنے کی وجہ سے اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا، بہت زیادہ تکلیفیں دی۔ چنانچہ وہ ایک غار میں جا کے چھپ گئے، اور ایک ایسی جگہ میں جس میں وہ بہت دنوں تک اسی میں رہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایک محفوظ مقام پر رکھا، ان کی حفاظت کی۔ ان کا ذکر فرمایا
کہ اس قرآن میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ وہ چند نوجوان جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا تو ہم نے ان کی ہدایت میں اور زیادہ کر دیا. یعنی نوجوانی کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. اور حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوانی کی عمر کی بڑی اہمیت بتائی اور خصوصی طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ جو عمر ہے نوجوانی کی، ایسا نہیں ہے کہ 10 سال سے 20 سال کے درمیان. نوجوانی کی عمر 15 سال کے لے کر کے تقریباً 45 سال تک یا 40 سال تک ہے. اب یہ عمر ایسی رہتی ہے جس سے ہم اور آپ کا سابقہ پڑتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے اور پڑھے گا سارے لوگوں کا. اللہ سب کی عمروں کو دراز کرے. یہ عمر ایسی ہے جس میں آدمی کے جذبات بہت ابھرے ہوئے تھے، آدمی کا خون گرم رہتا ہے، کسی چیز کو کر جانے کی قوت آدمی میں بہت زیادہ رہتی ہے، اور کسی چیز کو حاصل کرنے کی قوت اور شوق اور جذبہ آدمی میں بہت زیادہ رہتا ہے. اگر یہی نوجوان اگر برائی کرنے پر آ جائیں اور گناہ پر آ جائیں تو پورا معاشرہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ نوجوانوں کے اندر وہ قوت ہے اور پاور ہے اور یونٹی ہے. وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اگر تیار ہو جائیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، گرم خون ہے، اور وہ کر جانے کا جذبہ ان میں بہت رہتا ہے. اور یہی نوجوان اگر نیک بن جائیں، صالح بن جائیں اور معاشرے کی بناوٹ میں اور معاشرے کی اصلاح اور سدھار میں اگر لگ جائیں تو معاشرہ بہت امن والا بن جاتا ہے. معاشرے میں گناہ نام کی چیز نہیں باقی رہتی ہے اور وہ معاشرہ بہت پاک اور مطہر ہو جاتا ہے. جس معاشرے کے، جس قوم کے، جس محلے کے، گاؤں کے نوجوان بہتر ہوں اور شریعت پر چلنے والے ہوں اور نیک ہوں تو وہ گاؤں بہت بہترین اور معاشرہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. کیونکہ یہی نوجوان ہی آئندہ کے قوم کے معمار ہیں. یہی نوجوان ہی آئندہ انہی کے ہاتھوں میں اس قوم کی باغ ڈور ہے. انہی نوجوان جو ہمارے آپ کے معاشرے کے، گاؤں کے، محلے کے، قبیلے کے ہیں، یہی گاؤں کے ذمہ دار بننے والے ہیں، یہی معاشرے کے ہمارے ذمہ دار اور قائد اور رہنما بننے والے ہیں. لہذا ان کی تربیت اور ان کے اصلاح اور سدھار کا کام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر یہ بگڑے تو پورا معاشرہ، پورا قوم، پورا سماج پر بگڑ جائے گا، بربادی کے راستے پر چلا جائے گا. اگر ان میں اصلاح رہا، تقویٰ رہا، اللہ رب العالمین کا ڈر رہا، خوف رہا، تو یہ اپنی پوری ذریت کو، پوری نسل کو اور آنے والے لوگوں کو اصلاح کے لیے، اصلاح کے راستے پر آگے بڑھاتے رہیں گے. لہذا ان کا بہت بڑا مقام ہے شریعت میں، ان کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک روایت میں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں. کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ جس نعمت کے حوالے سے دھوکے میں. یعنی وہ نعمت کیا ہے؟ الصحت والفراغ، صحت و تندرستی اور خالی اوقات. آدمی کے پاس وقت فارغ ہے، خالی ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں. آدمی سوچتا ہے صحت مندی ہے، ہم کو کوئی بیماری نہیں ہے، اور عام طور پر جو صحت کی عمر رہتی ہے وہ جوانی کی عمر رہتی ہے. سب کو یہ تجربہ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں عام طور پر جوانی کی عمر میں آدمی کو ایسی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی جس سے آدمی چلنے سے پھرنے سے مجبور ہو جائے اور یہ کہ وہ دوسرے کا سہارا لے کر اس کو کام کرنا پڑے. اسی لیے صحت مندی ہے، تندرستی کی جو عمر ہے وہ عموماً جوانی کی عمر ہے. اور اسی میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں. جوانی ہے، جو کرنا ہو کر لو، بوڑھے ہو جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو مسجد میں اللہ اللہ کر لیں گے. یعنی اسی میں آ کر کے دھوکے میں پڑا رہتا ہے. کس کو پتہ ہے اس کو بڑھاپا ملے نہ ملے. لہذا جوانی کو غنیمت جاننا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. دوسری چیز کیا کہا؟ خالی اوقات. یہی وقت ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی آدمی صحیح ڈھنگ سے کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک بات میں فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا. عرش کا سایہ اللہ تعالی دے گا 7 قسم کے لوگوں کو. اور وہ عالم کیسا ہوگا، یعنی وہ گھڑی کیسی ہوگی محشر کی؟ سورج بالکل قریب، ہر آدمی اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں شرابور، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک، کوئی گردن تک، ہر آدمی پسینے میں شرابور. مادرزاد، ننگے، مرد عورت سارے لوگ. اور وہ گھبراہٹ کا ایسا عالم کہ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا
کہ حمل والی عورتیں اپنے حمل کو ساقط کر دیں، ڈر اور خوف، اور ایسا لگے کہ آدمی نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے آدمی ایک دم پاگل بنا ہوا ہوگا، گھومے گا۔ ایسے عالم میں، ایسی تپش اور گرمی میں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ مل جائے اور کیا چاہیے؟ عرش کا سایہ اللہ کا مل جائے اور آدمی کو اس کے علاوہ نعمت کیا چاہیے؟ ہر طرح سے سکون اطمینان کے ساتھ آدمی رہے۔ کہا 7 قسم کے افراد ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک کون ہے؟ یہی نوجوان ہے۔ کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا، اللہ کی بندگی میں گزارا، حرام چیزوں سے بچتا رہا، منہیات سے بچتا رہا، اور جو محرمات ہیں، منکرات ہیں، گناہ ہیں، ان سے بچتا رہا اور اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنی عمر گزاری، وہ نوجوان اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے۔ آپ غور کریں، اس میں بڑھاپے کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں اور 15 سال سے پہلے کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ یہی عمر ہے بھٹکنے کی۔ شیطان آدمی کے اوپر انہی عمر میں حاوی ہوتا ہے اور ان کو ایسے تماشے اور ایسے دھوکے کی چیز دکھاتا ہے جس سے آدمی اس کی طرف لپکتا اور پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر آدمی اپنے آپ کو پھسلنے سے بچا لے تو یقیناً وہ نوجوان اللہ کا ولی ہے، وہ نوجوان اللہ کا ولی ہے جو اتنے گناہوں کے اسباب ہونے کے باوجود، خون گرم ہے، طاقت ہے، قوت ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، ایسے عالم میں اگر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، وہ نوجوان اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اسی لیے کہا کہ نوجوانی کی عبادت، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی ہے۔ اور ایک اسی حدیث میں ایک اور ٹکڑا، یعنی ایک قسم اور نوجوانوں سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، وہ نوجوان، وہ آدمی جس کو کسی ایسی عورت نے دعوت گناہ دی، کسی لڑکی نے اس کو دعوت گناہ دی، حرام کاری کی طرف بلایا، اور وہ عورت معمولی عورت نہیں، قرآن میں حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذات حسن و جمال، وہ خوبصورت ہے، حسن والی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ ایسی عورت اگر کسی لڑکے کو، جوان کو بلاتی ہے اور وہ نوجوان اللہ کا متقی بندہ، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ دوستی قائم نہیں کر سکتا، تعلق نہیں قائم کر سکتا، تم میرے لیے محرم ہو، اجنبی ہو، میں تم کو دیکھ نہیں سکتا، تم سے بات نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے ناجائز ہے۔ وہ نوجوان جو ایسے موقع سے الفاظ کہہ دے، اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جذبات پر کنٹرول رکھ کر کے ہم وہ کام کریں جو کام اللہ کی رضا کا ہو، اللہ کو خوش کرنے کا ہو اور اللہ کو منانے کا ہو، اور ایسے تمام کاموں سے پرہیز کریں جو کام اللہ رب العالمین کے غیظ کو، اس کے غصے کو ہمارے اوپر حلال کر دیں اور ہمارے اوپر جائز قرار دے دیں۔ ایسے تمام اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس نوجوانی کی عمر کو خصوصاً ذکر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس میں اللہ کے رسول نے عمر کا تذکرہ کیا، مال کا تذکرہ کیا، اور بڑھاپے کا تذکرہ کیا، بیماری کا تذکرہ کیا۔ 2 چیزیں میں ذکر کروں گا جو ہمارے موضوع سے تعلق ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے شبابک قبل حرمک، تم اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپا یہ ایک ویسے ہی بیماری ہے، بڑھاپا آدمی کے لیے تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول ہمیشہ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یہ عجز یہی ہے، عاجزی، آدمی دوسروں کا محتاج ہو جائے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگتے تھے ارذل عمر سے، ارذل عمر یعنی بہت زیادہ بڑھاپا، آدمی بستر پہ پڑا رہے، اس سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔ کیوں؟ اس میں عبادت میں صحیح طریقے سے آدمی نہیں کر سکتا۔ جب تک نوجوان ہے
اس کی ہڈیاں مڑ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، سجدہ صحیح سے کرتا ہے، رکوع صحیح سے کرتا ہے، نمازوں کو اس کے حساب سے، اس کے تمام طریقوں سے پڑھتا ہے۔ ایک آدمی عمر کی درازی کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ کیا اس نماز میں کمی نہیں ہے؟ یعنی جو چیز واجب ہے، رکن ہے، اس سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مجبوری ہے الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ مجبوری آنے سے پہلے ہم جوانی کو غنیمت سمجھیں، یہ اصل بتانا مقصود ہے۔ اسی لیے کہا کہ شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے تم اپنی جوانی کو غنیمت جان لو۔ اور آپ نے بھی کہا کہ تم ہر ایک وقت کو وغناک قبل فقرک وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو، تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ یعنی صحت ہے، تندرستی ہے، آدمی صحیح سالم ہے، اس کے اعضاء سب کام کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ لہذا جوانی کا اس میں بھی ذکر ہے کہ آدمی جوانی کی عمر کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اللہ کے لیے استعمال کرے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے لیے اس جوانی کا استعمال نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، نمازوں کو ان کی کیفیت اور صفت پر نہیں پڑھتا ہے، تو یقیناً وہ بہت بڑا خائب ہے اور وہ خسران کا شکار ہو رہا ہے وہ شخص، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ نے ذکر فرمایا کہ جس دن پیٹھیوں کو کھول دیا جائے گا اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی پیڑھیاں مڑیں گی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دنیا میں ان تمام چیزوں سے تہی دامن ہو گئے اور نمازوں سے پابندی نہیں کی، نمازوں کی پابندی نہیں کی، اور یہ کہ اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے تھے، سجدہ نہیں کیا اللہ رب العالمین کا، ان کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں، آخرت میں ان کو سب موقع دیا جائے گا، لیکن ان کے کمر جھکیں گے نہیں، ان کے گھٹنے مڑیں گے نہیں، کیونکہ نمازوں کو انہوں نے دنیا میں نمازوں کی پابندی نہیں کی۔ لہذا ہمیں وہ دن دیکھنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اور نمازوں کو صحیح طریقے پر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے ایک دوسرے آیت میں بیان فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن کسی بھی بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹیں گے نہیں، سارے لوگوں کا اللہ رب العالمین ایک ایک کر کے حساب لے گا، تنہا اپنے پاس بلائے گا، ساری دنیا کے انسانوں کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے پاس تنے تنہا آئیں گے، ایک ایک آدمی کا اللہ حساب لے گا۔ اور دوسری جگہ بیان فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم لوگ ہمارے پاس آؤ گے تنہا آئیں گے سارے لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت سوال کرے گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے قدم ہٹیں گے ہی نہیں یہاں تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہی 5 چیزیں ہیں، ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں اس نے اس کو کہاں فنا کیا۔ اللہ نے عمر دی 40 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، اس کو کہاں گوایا، کہاں خرچہ کیا، کہاں اس کو بوسیدہ کیا، کیا کام کیا، کیا نہیں کیا، اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اور یہاں عمر کی بات تو کر دی، پھر اسی حدیث میں خصوصاً شباب یعنی جوانی کا تذکرہ کیا کہا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو اس نے کہاں گنوایا، جوانی کہاں بتائی اس نے، جوانی کو اس نے دیوانی تو نہیں بنایا، جوانی کو اس نے منشیات میں، محرمات کے استعمال میں اس نے تو نہیں لگایا، جوا بازی میں تو نہیں لگایا، حرام کاری میں تو نہیں لگایا، سود خوری میں تو نہیں لگایا۔ یہ سارے سوال اللہ کرنے والا ہے، آدمی وہاں سے اللہ کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں سکتا ہے جب تک 5 سوال نہ کر لیا جائے۔ لہذا جوانی کی قدر ہونی چاہیے، اور یہ جوانی اللہ رب العالمین کے لیے وقف ہونی چاہیے، جس کا ہم سے اور آپ سے شریعت تقاضا کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے نوجوانی کی عمر کی آپ اس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے اندازہ لگائیے، کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا شابا، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے سب کو جوان ہی بنایا تھا، یعنی جوانی کی عمر میں سب کو نبوت دی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جوانی کی عمر مشقتوں کو برداشت کرنے کی عمر ہے، جوانی کی عمر بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ آدمی بھار لے کر کے چلنے کی عمر ہے۔ آدمی جوانی میں وہ تمام چیزیں کر بیٹھتا ہے اور کرنے کی قوت رکھتا ہے
جو اس کے دیگر عمر میں نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کو جو نبوت کا مشن تھا، لوگوں میں دین پھیلانے کا مشن تھا، لوگوں میں توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے بلند کرنے کا مشن تھا، یہ جوانی میں ہی اللہ نے دیا۔ آج ہم غور کریں ہمارے نوجوان کس قدر بگڑے ہوئے، یعنی جوانی کی عمر کو اللہ نے کس لیے بنایا، اور انبیاء کرام کو جوانی ہی میں نبوت عطا کی، اور جوانی کی اہمیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اللہ کے رسول نے حدیثوں میں بیان کیا۔ ہم نے جوانی کو کیسے گزارا یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ہر ایک شخص جانتا ہے، یقیناً ہر ایک مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں غلط کیا کر رہا ہوں اور صحیح کیا کر رہا ہوں، کیونکہ غلط کرتا ہے تو اس کو یہ دل میں خیال رہتا ہے کہیں کوئی سن نہ لے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی جان نہ جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور اسی کا نام تو گناہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، گناہ یہی ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے، جو تمہارے دل میں بار بار آئے کہ أن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگ جان نہ لے کس سے بات کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا کھاتا ہے، یہ لوگ جان نہ جائیں، یہ دل میں کھٹکے بار بار، اسی کا نام تو گناہ ہے۔ لہذا ہر ایک شخص اپنے آپ کو پاک کرے گناہوں سے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے خوف سے رلائے، اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرے، ورنہ آدمی یہ اگر جوانی برباد ہو گئی تو بڑھاپے میں بھی آدمی ان نیک کاموں کی طرف سبقت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نوجوانوں نے صحابہ کرام کے دور میں، بعد کے دور میں کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ آج ہمارے نوجوان بہت جذباتی ہیں، بہت جذباتی ہیں۔ اگر کوئی کافر شخص، غیر مسلم شخص کسی مسلمان کی داڑھی پکڑ لے اور اکھاڑ دے دو چار بال تو اتنے جذبے میں آ جائیں گے کیسے مسلمان کی داڑھی پکڑا اس نے، کیسے داڑھی اس نے نکالا، اور خود جا کر کے سیلون میں اپنی داڑھی صاف کراتے ہیں۔ اس کا کوئی خوف نہیں، اس کا کوئی خوف نہیں۔ یعنی یہ جذبہ دیکھیے، جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ اپنے اوپر فٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جذبہ وہی جذبہ شریعت میں قابل محمود ہے اور قابل تعریف ہے جو سنت کے، شریعت کے موافق ہو۔ میں اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ 3 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے، اللہ کے رسول گھر پہ موجود نہیں تھے، ازواج مطہرات موجود تھیں، ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کرتے کیا ہیں، کیا عمل کرتے اللہ کے رسول؟ تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا نماز پڑھتے ہیں، ایسا روزہ رکھتے ہیں، اور یہ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا یہ تو بہت کم ہے، پھر یعنی ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے، ہمیں بہت کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا انی اصوم ولا افطر، میں روزہ رکھوں گا، برابر روزہ رکھوں گا، میں افطار نہیں کروں گا۔ نوجوان، تینوں نوجوان، کیا کہا؟ نیک جذبہ ہے لیکن یہ جذبہ شریعت سے ہٹا ہوا ہے۔ کیا کہا ایک نے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں افطاری نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا انی اصلی اللیل ولا ارقد، میں راتوں رات نماز ہی پڑھوں گا، میں سوؤں گا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا انی لا اتزوج النساء، میں شادی ہی نہیں کروں گا، ایسے ہی رہبانیت اختیار کروں گا اور بغیر شادی کے زندگی بسر کروں گا۔ یہ جب اللہ کے رسول گھر پہ آئے تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ ایسے ایسے لوگ آئے تھے اور ایسے ایسے پوچھ رہے تھے، وہ کہہ کر گئے۔ تو اللہ کے رسول گئے اور وہ تینوں کا نام آپ کو معلوم تھا، لیکن آپ نے نصیحت کرتے ہوئے ان کا نام نہیں لیا۔ کہا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، نہیں کیا لوگوں کیسی باتیں کرتے لوگ، یفعلون کذا وکذا یقولون کذا، ایسے ایسے بات کہتے ہیں۔ سنو تم لوگ، انی اخشاکم للہ واتقاکم بہ، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوف اللہ کا مجھے ہے۔ لیکن سنو انی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، وہ اصلی و ارقد، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں راتوں میں، اور جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور واتزوج النساء، اور میں نے شادیاں بھی کی ہے، میں نے شادی بھی کی ہے۔ اور بعض سلف نے ذکر کیا کہ سب سے بہتر انسان جو اس دنیا کے تھے وہ سب سے زیادہ بیویوں والے تھے، یقیناً تھے، سب سے بہتر انسان جو اس دنیا میں وہ سب سے زیادہ بیوی والے تھے۔ لہذا میں شادی بھی کرتا ہوں، لہذا تم یہ جو بات کہہ رہے ہو
کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں رات میں سوؤں گا نہیں، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، یہ جذبہ تمہارا بہت، لیکن یہ شریعت کے موافق نہیں ہے۔ لہذا میرے نوجوانوں، جذبات کی رو میں، جذبات کے بہاؤ میں تم بہہ نہ جاؤ، یہ سوچو کہ یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ عمل جو ہم گاؤں میں کر رہے ہیں یا معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر اس پر سوچ لو، سمجھ لو، اس کے بعد کوئی قدم آگے بڑھاؤ۔ اسی طرح سے نوجوانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت عظیم نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابھی 2-3 مہینہ پہلے سب نے سنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے واقعات، اور ان کی زندگی میں یہ ہوا۔ ان کی شروع سے ہی زندگی، چھوٹے تھے 9-10 سال، 11 سال، 12 سال، اسی وقت سے ان کی آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ گھر سے نکالے گئے، باپ نے نکال دیا، کیوں؟ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، یہ توحید کا اعلان کرنے کی وجہ سے۔ تو نوجوانوں کو توحید پر چلنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بادشاہ سے پنگا لے لیا۔ بادشاہ سے وہ کہتا ہے کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، تمہارا رب بھی مارتا جلاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، مغرب سے نکال کے دکھا۔ فوراً پریشان ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو بھگا دیا وہاں سے۔ اور اس کے بعد پھر آگ میں ڈالنے کی بات، جب بتوں کو انہیں توڑا، یعنی شرک سے نوجوانوں کو بدعت سے کس قدر دور رہنا چاہیے، اس میں نصیحت ہے۔ یہ سب نوجوانی کی عمر ہے ان کی، بتوں کو توڑا، اور اس کے بعد جب وہ لوگ پوچھنے آئے تو کہا ان کے اپنے بڑے سے جا کے پوچھ لو، اس نے توڑا ہوگا۔ اور اس کے بعد آگ میں ڈالنے کے بعد وہاں اللہ رب العالمین کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نوجوانوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہیں کہ نوجوان اپنے آپ کو مظلوم کر سکتا ہے، اپنے آپ کو آدمی نقصان میں ڈال سکتا ہے، لیکن توحید پر آنچ آئے، شریعت پر آنچ آئے، یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ احکام پر اگر آنچ آئے، ہماری وجہ سے اگر اسلام کا نقصان ہو تو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنا ذاتی نقصان ہو جائے، لیکن قوم کا نقصان ہو، معاشرے کا نقصان ہو، اسلام کا نقصان ہو، کبھی یہ نوجوان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا میرے نوجوانوں، ہماری نصیحت سارے لوگوں کے لیے، پہلے اپنے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے کہ یہ نوجوانی کی جو عمر ہے یہ بڑی برکت والی عمر ہے۔ اس نوجوانی کی عمر کو غنیمت سمجھو، گناہوں کا ارتکاب مت کرو، اور بڑوں کی عزت و تکریم کا خیال کرو۔ یہ کتنا اہم ہے، آپ غور کیجئے، کتنا اہم ہے بڑوں کی عزت و تکریم۔ آج ہمارے نوجوان کچھ پڑھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، تو ہر چیز میں رائے دینا اپنا بہت بڑا طریقہ سمجھتے ہیں، ہر چیز میں رائے دینا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آپ غور کریں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اور ان کی عزت اور قدر اتنی ہے کہ اللہ کے رسول وسلم بڑے بڑے صحابہ کی مجلسوں میں ان کو لے کے جایا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کی مجلسوں میں۔ یہ بھی بچے تھے، 10-12 سال کے، 15 سال کے، یعنی نوجوانی کو پہنچ رہے تھے۔ کبار صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کی مجلسوں میں ان کو لے کے جایا کرتے تھے۔ اعتراض تھا لوگوں کو کہ یہ اللہ کے رسول وسلم یا یہ اپنے بچے کو بڑے بڑے صحابہ کی مجلس میں کیوں لاتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول وسلم نے بڑے صحابہ کی مجلس میں مجلس لگی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس درخت کی مثال اللہ رب العالمین نے مومنوں کی دی ہے، یعنی مسلمانوں کی مثال اس درخت سے دی ہے۔ صحابہ کرام بڑے بڑے موجود ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ان کو جواب معلوم ہے، یہ سچ بات معلوم ہے، لیکن بڑوں کی عزت اور عظمت کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آج ہمارا نوجوان سمجھتا ہے ہم نے پڑھ لیا، سیکھ لیا، ہم کہیں بھی بول دیں گے، حق ہے بول دیں گے۔ حق بات ہے، اس کا سلیقہ ہے، کہنے کا طریقہ ہے، ہر مجلس میں ہر بات نہیں کہی جاتی ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب مجلس ختم ہوئی، گھر پہ گئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر بن خطاب سے کہا، ابو مجھ کو جواب معلوم ہے، وہ درخت کون سا ہے؟ وہ کھجور کا درخت ہے کہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے۔ تو کہا بیٹا اگر تم وہاں جواب دیتے تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا، یعنی بہت اچھا میں محسوس کرتا، لیکن بڑوں کا خیال کرتے ہوئے، بڑوں کی بڑائی کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یہ ہمارا نوجوان سیکھنا چاہیے۔ آج نوجوانوں کی حالت اسی لیے گڑبڑ ہے، ہر جگہ بولنا، ہر جگہ رائے دینا، وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں کہ ہم تو جوان ہو گئے اب ہر جگہ بول سکتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے،
یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اور نوجوانوں نے تو کارنامہ انجام دیا۔ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما کی مثال کون نہیں جانتا، دونوں ابھی نوجوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں۔ دین سے محبت دیکھیے، شریعت سے محبت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت دیکھیے۔ کچھ لوگ تھے کفار مکہ میں سے جو رسول اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، برا بھلا کہا کرتے تھے۔ بدر کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر جنگ لڑی جا رہی ہے، دو نوجوان آئے اور پوچھتے ہیں ایک صحابی سے کہ وہ ابو جہل کون ہے؟ تو صحابی پوچھتے ہیں تم دونوں بچے ہو، ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے یہ نبی کو گالی دیتا ہے، نبی کے دین کو برا بھلا کہتا ہے، نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا، کہا وہ دیکھو گھوڑے پر سوار ہے، وہ بیٹھا ہے، جاؤ۔ وہ دونوں بچے گئے اور ان کا قد چھوٹا اتنا کہ وہ اس کے سر تک گھوڑے پر بیٹھا تھا، نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یعنی نوجوانوں نے دین کی حفاظت کے لیے کتنا کام کیا، رسول سے محبت کس قدر تھی۔ آج ہمیں رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں لیکن رسول کی شریعت سے پر عمل نہیں کرتے، یہ محبت کھوکھلی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کہ ان کے نام پر ہم عید میلاد بھی کریں گے، ان کے نام پر ہم بہت سارے ڈھونگ بھی کریں گے اور ڈھول تاشے بجائیں گے، لیکن ان کی تعلیم کو ہم پر سے پوچھ ڈالیں گے، یہ محبت نہیں، یہ ڈھکوسلہ ہے، یہ محبت نہیں، یہ خالی بس دعوے ہیں۔ کہا ان دونوں نوجوان معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ گئے اور ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ماری، گھوڑا گرا، دوسرے نے ابو جہل پر حملہ کر دیا، ابو جہل کو مارا۔ اس کے بعد میں ایک صحابی آئے اور اس کا گردن الگ کیا ابو جہل کا۔ یعنی یہ نوجوانوں کی قوت ہے اور نوجوانوں کا دینی حمیت ہے، دینی جذبہ ہے، دینی غیرت ہے۔ کیا ہم میں وہ جذبہ اور غیرت موجود ہے؟ آج ہمارے سامنے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، کوئی حرام چیز کا استعمال کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کیا ہم اس کو بولنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ ہمارا ساتھی ہے، دوست ہے، کیوں؟ ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے۔ یہ دوستی اور یہ ساتھی اور یہ دوستیاں یہ یقیناً آپ کے لیے سب کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ وہ نوجوان بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے محبت کیا تو اللہ کے لیے، نفرت کیا تو اللہ کے لیے۔ فرمایا اللہ کے وسلم نے وہ دو نوجوان، وہ دو آدمی، وہ دو لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کیا، رجلان تحابا فی اللہ وتباغضا فی اللہ، وہ دو نوجوان جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی، اللہ رب العالمین کے لیے نفرت کی، وہ دونوں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ یعنی محبت اللہ کے لیے، وہ دیندار ہے، وہ شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، اے نہیں میرے خاندان کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرے گاؤں کا ہے، میرا پڑوسی ہے، وہ حرام کھاتا ہو، جو کرتا ہو وہ میرا دوست۔ یہ دوستی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہا آدمی اسی کو دوست بنائے، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کو دوست بنایا تھا۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، تو چاہیے کہ وہ غور کرے اور دیکھے کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، کس کو ساتھی بنا رہا ہے، وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے یا سود مند ہے، فائدہ مند ہے۔ لہذا دوستی اور تعلق کسی کے ساتھ رہن سہن ہمارا شریعت کی بنیاد پر ہو، ہمارا اتحاد اسلام کی بنیاد پر ہو، توحید کی بنیاد پر ہو، اور ہمارا اختلاف بھی اسی بنیاد پر ہو، کیونکہ یہ ایمان کے مضبوط دھاگوں میں سے اور مضبوط کڑوں میں سے ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کیا فرمایا؟ کہ تم جس کو دوست بناتے ہو وہ مومن ہونا چاہیے، یعنی تم اسلام کو دیکھ کر، اس کے اعضاء کو، اس کے رہن سہن کو دیکھ کر، اس کے وضاقتہ کو دیکھ کر تم اس کو دوست بناؤ۔ یہ نہیں کہ وہ پیسے والا ہے دوست بنا لو تو کچھ اس سے فائدہ ملے گا، اس کی انسانیت کو دیکھ کر، اس کے اسلام کو دیکھ کر تم دوست بناؤ۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تم اگر دعوت بھی کھلاتے ہو اپنے گھر پہ کسی کو تو یہ دیکھو کہ اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے، متقی کو کھلاؤ، پرہیزگار کو کھلاؤ، کیونکہ اس کا ثواب تم کو زیادہ ملنے والا ہے۔ ہم آج کل ہماری پارٹیاں ہوتی، بہت سارے نوجوانوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں، اس میں ایسے تمام دوست جمع ہوتے جو نمازوں سے آ رہی ہیں، شریعت کے احکام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ دوست ہے، دوست
یہ دوست آپ کے لیے ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اصل دوست تو وہی ہے جو ہم کو ہماری غلطیوں پر ٹوک دے، ہماری برائیوں پر ہم کو ٹوک دے، وہی اصل میں ہمارا خیر خواہ ہے۔ ورنہ سارے لوگ بدخواہ ہیں جو ہماری برائیوں پر خوش ہوں اور ہماری تعریفیں کریں، بہت اچھا کیا تو نے، تو وہ تو حقیقت میں ہمارے دشمن ہیں، وہ دوست نہیں ہیں۔ لہذا حقیقی دوست کو پہچانے، نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ کتنی بہترین بات ہے، کہا مضبوط طاقتور مومن یہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ کیسے؟ جہاد کا معاملہ آ جائے، لڑائی کا معاملہ آ جائے، طاقتور مومن یہ آگے بڑھ جائے گا، ضعیف مومن کمزور ہو جائے گا۔ اور عبادتوں کے معاملے میں ایک طاقتور آدمی تہجد و تراویح پڑھ سکتا ہے، ایک بزرگ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ بہتری ہے۔ کہا تم مضبوط ہو، تم طاقتور ہو، تم کمزور مومن سے، ضعیف مومن سے بہتر ہو۔ اس بہتری کا ثبوت ہمیں اور آپ کو دینا ہے نیک اعمال کر کے۔ اسی طرح سے ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ غسیل الملائکہ، نوجوان صحابی، نوجوانوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ نوجوان صحابی، ابھی شادی نئی شادی ہوئی ہے اور اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتے ہیں، ابھی بستر میں ہی صبح رہتے ہیں، بستر میں رہتے ہیں، اور فجر کے بعد کا وقت ہے، بستر پہ رہتے ہیں بیوی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کا منادی اعلان کرتا ہے چلو انفرو، نکلو نکلو، جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو۔ وہ جنبی رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، اللہ کے رسول کے منادی کا اعلان سن کر کے نکل جاتے ہیں، جنگ میں چلے جاتے ہیں، اور جنگ کے موقع سے لڑائی ہوتی ہے، وہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ناپاک ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے، سارے جو شہید ہیں ان کی لاش جمع کی جاتی ہے، مریض ہیں جو زخمی ہیں ان کی لاش ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں مل رہی، سب پریشان ہیں، کہاں گئے۔ اتنے میں اللہ کے رسول اوپر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، دیکھو حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ کتنا عظیم مقام ہے اللہ کی راہ میں شہادت کا۔ یہ نوجوانی ہی تو ہے، نوجوانوں کو عمر ہے نا کہ فرشتوں کا غسل کا، غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دینے والے، یعنی فرشتوں نے ان کو غسل دیا جنازہ کی وجہ سے یا ناپاکی کی وجہ سے، ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ کس کو مقام ملا؟ ایک نوجوان کو۔ یہ نوجوان ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو، اپنے مال کو، سب کو قربان کیا۔ ہم اپنی انا کو نہیں قربان کر پاتے، اپنی جان کو قربان کیا، بال بچوں کو قربان کیا۔ ہم صرف اپنی خواہش، اپنی پسند، ہمارا طریقہ، ہم کو یہ جمتا نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اٹھ نہیں پاتے، ہم فجر کی نماز میں نہیں آتے، نیند آ جاتی ہے، ہم نیند قربان نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے لیے اٹھ نہیں سکتے، بیدار نہیں ہو سکتے، پھر اللہ کے بندے ہم کس لیے؟ یہ ہمیں غور کرنا، سوچنا ہے، اور ہمیں سمجھنا ہے کہ یقیناً یہ جنت اللہ نے بنائی ہے، تو جنت ایسے آسان نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت کو ایسی تمام چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جن چیزوں کو آدمی ناپسند کرتا ہے، یعنی اس کو صبح میں اٹھنا ناپسند ہوتا ہے، نمازوں میں آنا ناپسند ہوتا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا اس کو برا لگتا ہے، لباس، شرعی لباس اختیار کرنا اس کو برا لگتا ہے، شرعی وضاقتہ بنانا اس کو برا لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہمارا نوجوان آج کل جوجھ رہا ہے۔ ان کو نئی چیز نظر آتی ہے، نئی چیز ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ آدمی ایسے لباس پہنا ہے، وہ فلاں ایکٹر ایسا لباس پہنتا ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، اس کے بال ایسے ہیں۔ نوجوانوں کو نصیحت اللہ کے رسول نے دی ہے، صحابہ نے دی ہے، ائمہ کرام نے دیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے کہ تم ان لوگوں کے نقش قدم کی اتباع ایسے کرو گے، کس کی؟ یہود و نصارہ کی۔ جس طرح حتیٰ کہا حذو النعل بالنعل، ایک اگر وہ پائے آگے رکھیں گے پاؤں تو تم دوسرا پاؤں رکھو گے ان کے پیچھے۔ حتیٰ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ سانڈے کے گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یہاں کہا اس قدر تقلید، اس قدر تشبیہ تم اختیار کرو گے، ان کی مشابہت اختیار کرو گے کہ وہ جیسا کریں گے سوچو کہ اس میں ترقی ہے۔ جیسے ہمارا نظام سمجھتا ہے یہ اسٹائل نیا آیا ہے، اس کو اپنانا چاہیے،
یہ ہیئر اسٹائل نیا آیا ہے اس کو اپنانا چاہیے. یہ حقیقت میں کہا یہ تقلید ہے، یہ کفار کی. اور ایسے لوگ ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں. ہمارے آئیڈیل وہ لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے. یہ تو خود اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے نقصان دہ، اپنی قوم کے لیے نقصان دہ ہیں. ہمارے آئیڈیل کیسے بن سکتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھو کہ تم لوگ اگر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. آج ہمارا نوجوان عورتوں کا لباس اوپر ہو گیا، تنگ ہو گیا، اور مردوں کا لباس نیچے ہو گیا. ٹخنے نیچے کون ہے؟ یہ حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی کتنے وعیدیں ہیں. ہمیں اور آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر. اور اسی طرح سے نوجوانوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے کہ وہ نماز کو، بہت سارے نوجوان الحمدللہ نماز کو آتے ہیں، نماز میں آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، ان کو وقت پر آنا چاہیے. وقت یعنی دوستوں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ابھی نماز کا وقت چل رہی ہے، پڑھ لیں گے. ایسے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل کس کو کہتے ہیں؟ جہنم ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے. جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں. غفلت کا معنی کیا ہے؟ جب دل میں آیا تب پڑھ لیا، جب دل میں آیا گھر میں بیٹھے رہے. جب دکان میں بیٹھے ہیں، مجلس میں، آفس میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے حساب سے آ رہے ہیں. جب من کہا تو مسجد میں آیا، پڑھ لیا. 5 وقت پڑھیں گے لیکن گھر میں پڑھیں گے، دیر سے پڑھیں گے، تاخیر سے پڑھیں گے. یہ میرے بھائیوں، اپنا کام تو ہم خود وقت سے کرتے ہیں. اسکول جاتے ہیں، مائیں کیسے بھی بچوں کو جگا کے ٹائم پر اسکول بھیجتی ہی ہیں، لیکن نمازوں کے لیے جگانے کے لیے نہیں اٹھتا ہے. یہ اللہ کا حق ہے. آپ کو یہاں ناراض ہونا چاہیے کہ اللہ کا حق تو ادا کر جا مسجد میں. آپ کی بات نہ مانے تو میری بات یہ آنا کا مسئلہ، تو میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، اس پر تشدد اور اس پر مار اور اس کو نصیحت، لیکن نماز چھوڑتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ بھی آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی ہم صحیح تربیت کریں، نوجوانوں کو سدھارنے کے لیے آگے بڑھیں. اور ایسے نمازوں کے لیے کیا فرمایا؟ ویل ہے، جہنم ہے. جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں اور چھوڑ کر پڑھتے ہیں، دل میں آیا تو پڑھ لیا، نہیں تو نہیں پڑھے، یہ ان کے لیے ویل ہے. تو سوچئے جو بالکل نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہے، کتنی خطرناک بات ہے. یہ کفر اور اسلام کا معاملہ ہے اور بہت حساس معاملہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اسی طرح سے نمازوں میں آنے کے بعد خشوع اور خضوع اختیار کرنا چاہیے. ایک آدمی نماز میں ہے، کبھی بال کھجلا رہا ہے، کبھی داڑھی ڈھیک رہا ہے، کبھی کدھر کھجلا رہا ہے، یہ خشوع خضوع کے منافی ہے. خشوع خضوع کے منافی ہے. بال صحیح کر رہے ہیں، یہ خشوع خضوع کے منافی ہے. جنت کن کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور خشوع اور خضوع دو معنی ہے. خشوع کا معنی یہ ہے کہ آدمی ظاہری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی سکون کے ساتھ نماز پڑھے، جو ارکان ادا کر رہا ہے اس میں طمانینت رکھے، اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر نہ لے کے جائے. اور خضوع کا معنی ہے دل کو اللہ رب العالمین کی طرف لگانے کی کوشش کرے، یعنی دل کا میلان بھی ادھر ادھر نہ ہو. اور اگر ہوتا ہے تو یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی ایسا ہوتا تھا کہ دل لگا رہتا تھا گھر میں، بچوں میں. یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم کو دل لگانے کے لیے نماز میں نمازوں کی آیتوں پر اور ان کے مفہوم پر غور کرنا ہوگا، تو ہماری نمازیں انشاءاللہ صحیح ہوں گی. یہ خشوع اور خضوع دونوں ضروری ہے، نمازوں کی پابندی ضروری ہے. ورنہ آپ کا وہ فرمان کہا کتنے ایسے نمازی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کو کسی کو 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 20واں ملتا ہے، کسی کو 50واں ملتا ہے، کسی کو 60 ملتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے. نماز پڑھتے لیکن کچھ نہیں ملتا. وجہ اخلاص نہیں ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، ارکان صحیح سے ادا نہیں ہو رہے. کہیں ہماری نمازیں تو ایسے برباد نہ ہو جائیں. لہذا نمازوں میں آنے کے بعد خشوع خضوع اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہمیں اس کی پابندی ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، اور نماز کو وقت پر پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت پر فرض ہے، اپنے حساب سے نہیں فرض ہے. جب دل میں آیا تب پڑھ لے، نماز وقت پر فرض ہے. اسی طرح سے نوجوانوں کے لیے ایک عظیم پیغام یہ ہے کہ اپنے لباس کو، اپنے عادات کو، اپنے اخلاق کو اسلامی بنائیں. لباس جیسے کہ میں نے کہا اپنے وضاقتہ کو، داڑھی ہے، لباس، بال ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں
جس کو انسان معمولی سمجھتا ہے، لیکن ان سے آہستہ آہستہ آدمی اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، ان کی کفار کی تقلید میں، یہود و نصارہ کے مشابہت میں آدمی آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اسلام کی جو پہچان تھی اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک بات اور ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، نوجوانوں میں ایک بیماری جو بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ ہے برتھ ڈے منانا۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھروں میں یہ چیز بڑی شوروں سے منایا جا رہا ہے، یہ ناجائز حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ ہم اور آپ جو بھائی عید میلاد النبی مناتے ہیں، نبی کے نام پر ڈھول تاشے بجاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، پھر وہ تو نبی کی ولادت منا رہے ہیں جو سب سے بہتر انسان ہے، سب سے بہتر انسان ہے اس دنیا میں، ان کی منانے کی اجازت ہم اور آپ نہیں دیتے، پھر اپنے گھر میں اپنے بچوں کی ولادت کیسے منا سکتے؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت میں یہود و نصارہ کی تقلید ہے، ان کی طرف سے ہمارے پاس آ گئی۔ کیوں؟ اس میں اچھا لگتا ہے اور یہ کی پارٹی ہوتی ہے، کچھ حرام کاری بھی ہوتی ہے، اس میں منشیات کا استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کی ہی چیزیں جمتی ہیں، لہذا لوگ نوجوان اس میں آگے بڑھتے ہیں اور اس میں گانے باجے اور کیا کیا سے چلتا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے نوجوانوں کو بچنا چاہیے، اور جہاں ایسے ان کو دعوت ملے ایسی پارٹیوں میں شرکت کرنا بھی درست نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ میری نصیحت ہے میرے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اچھا انسان، ایک بہترین انسان بنائیں، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں اور اس جوانی کی قدر کرتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کی طرف لوگوں کو لانا، اخلاق کو پھیلانا، عمدہ اخلاق کو پھیلانا، بہترین گفتگو کرنا، یہ زبان درازی یہ نوجوانوں کی عادت بن چکی ہے، زبان کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزوں سے ہمیں آپ کو اپنانا چاہیے اور برتنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ ایک اچھے انسان بن کے ایک انسان باعمل بن کر کے زندگی گزاریں اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے ان تمام نیکیوں کے راستے کھول دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔